پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس چیئرمین کمیٹی اصغر علی ترین کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں محکمہ صنعت و تجارت کے معاملات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی کو بریفنگ دی گئی کہ محکمہ صنعت و تجارت کی جانب سے الاٹیز سے 62 ملین روپے گراؤنڈ رینٹ وصول نہیں کیا گیا، جس کے باعث سرکاری آمدن کو نقصان پہنچا، تاہم اب تک محکمانہ سطح پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ کمیٹی نے ہدایت کی کہ رقم فوری طور پر ریکور کر کے آڈٹ کو اطلاع دی جائے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ مالی سال 2021 سے 2022 کے دوران محکمے کو 2536 ملین روپے کی گرانٹ دی گئی، جس کے مقابلے میں 2339 ملین روپے خرچ کیے گئے۔ یوں 196 ملین روپے کا عدم استعمال ہوا، جس سے بجٹ سازی میں کمزوری اور مالی بے ضابطگی ظاہر ہوتی ہے۔ مزید برآں محکمہ صنعت و تجارت میں بعض ٹھیکیداروں کو غلط ریٹس اور غیر مجاز کاموں کی مد میں 5.131 ملین روپے زائد کی ادائیگیاں کی گئیں۔ چیئرمین کمیٹی نے اس پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت کی کہ اضافی ادائیگیوں کی فوری وصولی عمل میں لائی جائے۔ مزید یہ بھی بریفنگ دی گئی کہ محکمہ صنعت و تجارت کا بنیادی مقصد بلوچستان میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے، جس کے لیے صوبے میں مختلف صنعتی اسٹیٹس قائم کیے گئے ہیں، جن میں کوئٹہ انڈسٹریل اینڈ ٹریڈنگ اسٹیٹ، ڈیرہ مراد جمالی، لسبیلا ہب گوادر، ماربل سٹی گڈانی اور وندر انڈسٹریل اسٹیٹ شامل ہیں۔ اجلاس کے دوسرے حصے میں کمیٹی کو بتایا گیا کہ وفاقی حکومت سے بلوچستان کے حصے کے طور پر ڈویزیبل پول سے 11,151 ملین روپے کم موصول ہوئے، جو کہ آئین اور 7ویں NFC ایوارڈ کی خلاف ورزی ہے۔ کمیٹی نے ڈائریکٹر جنرل آڈٹ کو ہدایت کی کہ اس رقم کی وصولی کی تصدیق کی جائے۔ اجلاس میں مزید بتایا گیا کہ صوبے کے مختلف اضلاع میں ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس اور نیشنل بینک کے درمیان 6,999 ملین روپے کے تصفیے میں فرق پایا گیا ہے۔ اجلاس کے اختتام پر چیئرمین کمیٹی نے تمام محکموں کو سختی سے ہدایت کی کہ تمام بے ضابطگیوں کو بروقت دور کیا جائے، بصورت دیگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سخت فیصلے کرنے پر مجبور ہوگی۔ وش نیوز، کوئٹہ، بلوچستان۔